السلام علیکم، میں ارشاد سنجرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اور پی آئی کی بات کریں گے. پی آئی کے جو ریٹائرڈ ملازمین کا معاملہ ہے اس حوالے سے ہم نے جو ہسٹوری کا گزشتہ روز جو وہ بریک کی تھی اور اندر کی خبر دیکھی ہے. جو پی آئی کی ہولڈنگ کمپنی کے جو لوگوں کی جو ملاقات ہوئی ہے انشورنس کمپنی کے ریٹائرڈ ملازمین کا جو انشورنس کا ایشو ہے، اس کا جو میڈیکل کا ایشو ہے، وہ میڈیکل جو ہے وہ اس کی سروسز جو ہے انشورنس کمپنیز کے حوالے کرنے کے حوالے سے اب پی آئی انتظامیہ ان کے ہولڈ کو کی جو انتظامیہ ہے وہ بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے. اس حوالے سے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو لوگ شامل تھے اس میں ہم نے گزشتہ روز جو ذکر کیا تھا اپنے شو میں، اس میں ڈاکٹر عمران کا ذکر کیا تھا. وہ جو ہے ان کو ہم نے بڑا موقع دیا. میں نے پروگرام کے شو میں بھی جو بات کی تھی اور بہرحال جب انہوں نے شو دیکھا تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. ظاہر ایک پروفیشنل صحافی، تمام لوگوں سے ان کا جو ہے واسطہ ہوتا ہے اور تعلقات ہوتے ہیں. اور انہوں نے پھر بہرحال فون کیا ڈاکٹر عمران نے. وہ کہتے ہیں میں سافکو کا پریزیڈنٹ ہوں. میں نے کہا مجھے پتہ ہے آپ سافکو کا پریزیڈنٹ ہیں اور آپ ہی وہاں پر موجود ہیں اور پیارے بھی. لیکن میں نے کہا معاملہ دیکھیں نا، یہ جو ریٹائرڈ جو پی آئی کے امپلائیز ہیں ان کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ساسا کا اس میں کچھ نہیں جائے اور آپ نے پروگرام کر دیا، خط پڑھ دیا. میں نے کہا میرا کام ہے یہ پروگرام کرنا اور دونوں سائڈ کا موقف لینا. آپ کو میں نے رابطہ کیا تھا کہ آپ اس پہ اپنا ورژن دیں کیا معاملہ ہوا ہے، لیکن آپ نے اس وقت ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں امریکہ میں تھا. پھر کہتے ہیں کہ نہیں میں ادھر کراچی میں ہوں، ملاقات کروں گا اور لیکن اپنی جو ہے ٹیم کے ساتھ ملاقات کروں گا. میں نے کہا مور دین ویلکم. بہرحال تو وہ غصہ کر گئے. تو میں نے کہا آپ غصہ کر رہے ہیں کس اس میں آپ بات کر رہے ہیں؟ بہرحال انہوں نے کہا نہیں یار میں آپ سے غصہ نہیں، آپ سے بات ہے ایسی تو اسی حساب سے بات کر رہا ہوں اور آپ نے خط پڑھ دیا. میں نے کہا خط تو دیکھیں بالکل ایک آپ کے اس میں نے بار بار اس میں شو میں بھی کہا کہ اس کے کنٹینٹس بڑے خطرناک ہیں اور الزامات ہیں. میں نے کیا کہا الزامات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو شمی مقبل کا خط ہے. میں نے کہا بھائی خط جس کا بھی یہ معاملہ اصل میں ہم مدعے پہ آتے ہیں ریٹائرڈ امپلائیز کا معاملہ ہے. تو خیر انہوں نے مانا کہ جی مجھے بلایا گیا تھا اور میں تھا وہاں پہ موجود. سافکو کا میں پریزیڈنٹ ہوں. بہرحال ابھی جو یہ پہلے بھی ساسا میں بھی رہے ہیں اور ساسا کے جو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ساسا کا کچھ نہیں جائے. میں نے موقف لیا. صفدر انجم جو کہ جنرل سیکرٹری، انہوں نے کہا بالکل غلط کہتے ہیں، ساسا کا کیسے معاملہ نہیں جائے. ساسا جو ہے اس میں ظاہر ہے ان کے بھی افسران بھی ریٹائرڈ افسران بھی اس میں شامل ہیں. سافکو والے کہتے ہیں ہمارے لوگ ہیں سارے افسر جو 5 to 10 جتنے بھی میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. بہرحال ایک انہوں نے اچھی خاصی جب میں صبح جو پریس کانفرنس تھی کراچی چیمبر کی، میں راستے میں تھا ان سے، خیر پھر بھی بات ان سے ہوتی رہی ڈاکٹر عمران سی جو کہ پریزیڈنٹ خود کو کہتے ہیں سافکو کے. بہرحال ایک رسپیکٹ ہے سب کے لیے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ بالکل بات ہوئی ہے، لیکن ہم نے جو میٹنگ میں کہا کہ بھائی جب تک آپ جو ہولڈ کو کے لوگ ہیں ان کو ہم نے یہ کہا کہ جب تک آپ ہمیں ریٹن میں نہیں بتائیں گے کہ ہمیں وہ کیا دیں گے تو ہم اس وقت تک جو ہے قابل قبول نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم کورٹ میں بھی چلے جائیں، معاملہ اتنا ہے ظاہر ہے ان کو. لیکن جو دوسری طرف سے جو ان کی ایک معاملات جو ہمیں ماضی میں بھی وہ دوسرے جو لوگ ہیں سینئرز ہیں یونینس ہیں ان سے ہم نے ان کے حوالے سے پوچھا ڈاکٹر عمران کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ اپنا جب بھی جہاں پہ فائدہ ہوتا ہے وہاں پر پھر مینجمنٹ ان کو اپنے کھلاڑی کے طور پر بٹھا کے کھلاتی ہے اور گول کرتی ہے واٹ ایور. اب یہ ان کا ظاہر ریٹائرڈ امپلائیز کے دیکھیں بڑا معاملہ ہے اور وہ خود بھی ایک ریٹائرڈ امپلائی ہیں ڈاکٹر عمران. اور مدعا ان کا دیکھیں انڈیویجول کسی کا نہیں ہے، لیکن ریٹائرڈ امپلائیز کے ساتھ جو ہے ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. مجھے پتہ ہے کہ جو انتظامیہ بھی بیٹھی ہے ظاہر ہے وہ اپنا جو پی آئی کی پرائیویٹائزیشن سے پہلے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا ہے. ڈاکٹر عمران یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کہا. میں نے ان کو کہا کہ بھائی پھر پی آئی کی انتظامیہ جو ہے جو ہولڈ کو کی انتظامیہ ہے وہ کیوں اتنی جلدی میں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ریٹائرمنٹ سے پہلے پرائیویٹائزیشن سے پہلے انہوں نے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہے. اور لیکن ہم نے ان کو ڈاکٹر عمران کے مطابق جو انہوں نے اپنا موقف دیا، جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے ون وے میں کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی چیز مانیں گے نہیں جب تک کوئی ریٹن میں آپ چیز نہیں دیں گے. وہ انہوں نے بتایا کہ مختلف جو آفرز ہمیں کی گئیں انشورنس کمپنی کی طرف سے کہ ہمارے پاس یہ پلان ہے فلاں پلان ہے، بٹ انہوں نے کہا کہ ہم نے ریٹن میں جب تک انتظامیہ کو کہا کہ نہیں دیں گے ہم نہیں لیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کو ہم کورٹ میں بھی جا کے چیلنج کریں. دیٹس گڈ. بہرحال ان کا ایک موقف آ گیا آج. اور یہ حقیقت ایک خط کے جو کنٹینٹس بالکل ہی ایک جو ان کی لینگویج تھی وہ واقعی ایسی تھی. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو شمیم اقبال جو ہے کون ہے؟ ایئر لیگ کے پریزیڈنٹ ہے. گورنمنٹ کس کی ہے؟ میں نے کہا نون لیگ کی. تو کہہ رہے کون پرائیویٹائز کرنا چاہتے پی آئی اے کو؟ میں نے کہا یہ
گورنمنٹ ظاہر ہے مل کے بھی بنی ہوئی ہے، پی ڈی ایم کی ہے اور نون لیگ کے پرائم منسٹر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پھر دیکھیں نا شمیم اقبال میرے خلاف لکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی دیکھیں ایک معاملہ اصل مدعا آپ پھر ہٹ رہے ہیں، آپ کا انڈیویجول کا نہیں ہے، اور انتظامیہ کو بھی چاہیے تھا کہ سب کو بلائے. اس حوالے سے پھر جب صفدر انجم سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے انتظامیہ کے جو لوگ ہیں یا ایون سی ایچ آر او سے ان کا رابطہ ہوا، اس حوالے سے گلا شکوہ کیا کہ آپ نے کیوں نہیں بلایا. تو صفدر انجم کے مطابق کہ جو سی ایچ آر او جو ہے اطہر حسن کہتے ہیں کہ سوفکو والوں تو خود بن بلائے خود پہنچ گئے تھے میٹنگ میں. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب انتظامیہ جو ہے وہ بھی سیریس نہیں ہے اس معاملے کو جو لے کر جو ریٹائرڈ امپلائیز کو، کہ بس ان کو جو ہے کسی طرف لگا دیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بہرحال یہ ایشو تھا، اور بہرحال یہ اصل ایشو یہ نہیں ہے. بہرحال دوسری ہم خبر پہ چلتے ہیں کہ بھائی سکھر میں جو ہے ایک گرین فیلڈ جو ایئرپورٹ بننے جا رہے ہیں، کہ بالکل نیا ایئرپورٹ. اس حوالے سے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے جو ہے جو 3 ایئرپورٹس کے حوالے سے حکومت غور کر رہی تھی، جو وزارت ایویشن تھی اس کے بعد وزارت دفاع بن گئی، اس میں ظاہر اس کے انڈر چلے گئے پی آئی اے اور ایئرپورٹ اتھارٹی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں. آج ہم نے خبر بریک کی تھی کہ بھئی ایئرپورٹ جو ہے سکھر میں بننا ہے. سکھر میں ایئرپورٹ بننے کے لیے جو ہے ٹینڈر جاری کیا گیا ہے. گرین فیلڈ ایئرپورٹ ہے، اس کے لیے فیزیبلٹی بنانے کے لیے ماسٹر پلاننگ اور ڈیزائننگ جو ہے اس حوالے سے جو کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنے کے لیے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹوریٹ آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ٹینڈر جاری کیا ہے. 22 اکتوبر تک جو ہے جو بھی کمپنیاں جو ایکسپرٹیز اس میں رکھتی ہیں ایئرپورٹ بنانے میں، ڈیزائننگ اور ماسٹر پلاننگ اور فیزیبلٹی بنانے میں، وہ ایئرپورٹ اتھارٹی کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو 22 اکتوبر تک جو ہے اپنی درخواستیں جمع کرا سکتی ہیں، اور یہ ملکی اور انٹرنیشنل جو کمپنیاں دونوں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. تو ایک اچھی بات ہے بھائی، سکھر والوں کے لیے بڑی خبر ہے. اور پی آئی اے کا ہم نے بات کر ہی لی، ظاہر ہے کیونکہ ایک سیریز وہ چل رہی تھی، مدعا پی آئی اے کا آ گیا تو ظاہر ڈاکٹر عمران نے پھر رابطہ کیا، پھر ہمارا رابطہ صفدر انجم سے اور لوگوں سے بھی میں بات کروں گا ظاہر ہے آگے جا کے. بہرحال تو یہ سکھر والوں کو مبارک ہو بھائی، آپ کے لیے ایک نیا ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے. اور اس حوالے سے جو ہے خورشید شاہ جو سکھر کے ایم این اے ہیں ان کو، اور ناصر حسین شاہ اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سکھر کے، ان کو جو حکومت وزیر پی ڈی ایم کے ساتھ ان کے ہیں حمایت یافتہ، ان کو بریفنگ بھی دی گئی تھی اسلام آباد میں ایئرپورٹ اتھارٹی اور منسٹری آف ڈیفینس کی طرف سے. اور یہاں پر جو ہے یہ سکھر کے ایئرپورٹ جو ہے وہ پہلے سوچ رہے تھے کہ جو پرانا ایئرپورٹ ہو اس کی ایکسٹینشن کی جائے، یا پھر گرین فیلڈ جو ایئرپورٹ یعنی کہ بالکل مکمل طور پر نیا جو ہے ایئرپورٹ وہ بنایا جائے. تو بہرحال اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ سکھر میں گرین فیلڈ ایئرپورٹ بنے گا. ساتھ ساتھ فیصل آباد اور میرپور آزاد کشمیر اور اس کے علاوہ ڈی آئی خان یعنی کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو سپیک کے تحت جو ہے یہ بننا تھا جو ڈی آئی خان کا ایئرپورٹ. بہرحال اب یہ 3-4 ایئرپورٹ جو ہے وہ نئے گرین فیلڈ جو بننے جا رہے ہیں. بہرحال یہ اہم اچھی خبر تھی، اور اسپیشلی جو اب کام تیز ہو گیا سکھر کے جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے، نئے ایئرپورٹ کے لیے، اور اس حوالے سے ٹینڈر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا. 22 اکتوبر تک جو ہے تمام جتنے بھی لوگ ہیں یعنی کہ جو انٹرسٹڈ جو کمپنیز ہیں، فرمز ہیں انٹرنیشنل پاکستان میں جو ہے وہ، اور پھر انٹرنیشنل جو باہر بیرونی دنیا میں بھی رہتی ہے جو کہ ایئرپورٹ بنانے میں جو مہارت رکھتی ہیں، وہ اپنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں. اور ایک اچھی اپرچونیٹی، ظاہر ایک نیا ایئرپورٹ بنے گا اور اس پہ جو ہے نئی اپرچونیٹیز پیدا ہوں گی، اور ساتھ ساتھ اس میں جتنی بھی آپ کی جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ بڑھے گی. اور ظاہر ہے کیونکہ سکھر اب انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں سے پھر انٹرنیشنل فلائٹس بھی چلیں گی، ایک نئی ترقی، نئی راہیں کھلیں گی اور ہماری معیشت ترقی کرے گی. اور کیپ واچنگ ارشاد سنجانی آفیشیل. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور آپ کی اچھے فیڈ بیک بھی آ رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس کے تحت ہی ہم پھر اسٹوریز بھی کرتے ہیں. اور ابھی مزید ہم آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں اچھی خبریں دیں گے. کیپ واچنگ ارشاد سنجانی آفیشیل.